السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ تھائی لینڈ کے بارے میں آپ نے خبر سنی لی ہوگی کہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں سریتھا تھاویسن، ان کو حکومت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کورٹ میں جو ان کی سپریم کورٹ ہے وہاں پر ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ میں ایک ایسے آدمی کو اپوائنٹ کر لیا جس کی مطلب کوئی کرمنل ریکارڈ تھا، تو اسی کے نتیجے میں یہ کورٹ نے فیصلہ کر لیا اور ان کو 14 تاریخ کو انہیں اپنی حکومت سے ہٹا دیا گیا۔ میں نے سوچا بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، اور اسی بہانے ہم تھائی لینڈ کے ایک جغرافی کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں اور ان کی پولیٹیکل ہسٹری کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی ہی اگزامپل ہے کہ ڈیموکریسی تھائی لینڈ میں کس طرح کی چلتی ہے، کس طرح کی چلتی آئی ہے، اور کیسے ڈیموکریسی کے نام کے اوپر ایکسپلائٹیشنز ہوتی ہیں۔ اور جسٹ اندر ایگزامپل، جیسے میں پہلے بھی ڈیموکریسی کے بارے میں باتیں کرتی رہی ہوں کہ جو اصل اسپرٹ ہے ڈیموکریسی کی کہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے ایک گورنمنٹ بنائی جائے، اس اصل اسپرٹ کو تو کہیں پس پش ڈال دیا جاتا ہے، کہیں اس کو بھلا دیا جاتا ہے، اور جو ایک سسٹم، ایک پاتھ وے، جو فریم ورک ہے جس کے اوپر چل کے وہ ڈریم حاصل کرنا ہے، اس فریم ورک کو ہی ایکسپلائٹ کیے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک ملک میں نہیں بلکہ دنیا کے آلموسٹ ایوری کنٹری جو ہے نا، اس میں جو ڈیموکریٹک الیکٹورل پروسیس کا جو فریم ورک ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور جاتا رہا ہے، اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا جغرافی دکھا دوں کہ تھائی لینڈ جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ایک بہت بڑا کنٹری ہے۔ لائک ایریا وائز آپ دیکھ رہے ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اس کا نیبر مائنمار ہے، برما جس کو پہلے کہتے تھے، پھر تھائی لینڈ یہ خود، پھر اس کے جو نیبرز ہیں لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام، یہ اس کے نیبرز، اور یہ جو تھائی لینڈ کا ایریا وہ کافی نیچے تک چلا آ رہا ہے۔ یہ پتلی سی جو پٹی ہے جس کی دونوں طرف کوسٹ لائن بہت زیادہ مل جاتی ہے، اس کا جو نیچے کا سرا ہے یہ ملیشیا کے ساتھ ملتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک آئی لینڈ سمجھ لیں یا یہ ایک پٹی سمجھ لیں، اس کا آدھا حصہ ملیشیا کا کنٹری کے اندر شامل ہے، اور ملیشیا کی کنٹری میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والا پورشن اور یہ والا پورشن ہے، ان دونوں کو ملا کر کے ملیشیا بنتا ہے۔ اور ملیشیا کے اندر ہی آپ سمجھ لیں کہ سنگاپور کو بھی کاٹ کے الگ ملک بنا دیا گیا تھا، اور یہ برونائی دارالسلام اس کو بھی الگ ملک کاٹ کے بنا دیا گیا تھا، اور اس کے نیچے والے جو بڑے بڑے آئی لینڈز دیکھیں گے یہ سب انڈونیشیا ہے۔ بہرحال آج ہم بات کریں تھائی لینڈ کی، اور تھائی لینڈ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں پہلے کہ یہ جو نیچے کچھ ایریاز میں نے مارک کیے ہوئے ہیں وہ ملے پٹانی ریجن کہلاتا ہے، اور یعنی یہ ایک ایسا ریجن ہے جس میں جو ایتھنیکلی ملے پیپل ہیں، جو ملیشیا سے جن کا تعلق ہے وہ زیادہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ اور جب ان ملکوں کے مطلب آزادیوں کی ڈیمارکیشنز ہوئی تھی، جیسے ملیشیا کی ڈیمارکیشن ہوئی ہوگی، کیونکہ تھائی لینڈ میں تو یعنی کنگڈم ہی رہا، اور ان کے اوپر کوئی یورپین کالونی نہیں بنی۔ انڈائریکٹلی جو بھی انٹرفیئرنس ہے وہ تو ہوتی رہی، لیکن تھائی لینڈ جو ہے وہ ایک منارچی رہا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیموکریسی کو اپنے اندر خود ہی ایک طرح سے، یعنی 1932 میں جو وہاں پہ منارچی تھی، جو کنگ تھا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا کہ ہم منارچی تو رہے گی لیکن ساتھ میں ایک ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم بھی اس نے رائج کر دیا تھا۔ یہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ایریا ہے جو کہ ایتھنیکلی ملے پیپل کا ہے، ان کے اندر سیپریٹزم بہت زیادہ ہے، اور یہ پٹانی اور سونکلا اور ییر اور نراتھیوات، یہ جو 4-5 صوبے ہیں، 4 صوبے آپ سمجھ لیں، ان کے اندر سیپریٹسٹ ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں، اور یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم ملے ہیں، کیونکہ ہم مسلم ہیں، تو اس لیے، اور ہمارا یعنی کلچرل پرانا جو ہماری ہسٹری ہے اس میں بھی ہم ایک جو ملیشین سلطنت تھی اسی کے انڈر ہم ہمیشہ ہوتے تھے، تو اب ہمیں کیوں ادھر کو دھکیلا گیا، اب ہمیں آزادی دیں یا ہمیں ملیشیا میں شامل ہونے دیں۔ یہ ایک لانگ ٹائم پروسیس ہے، یعنی یہ تو اتنی آسانی سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایریا جو کسی بھی ملک کو مل گیا ہے، ان کی جو انڈیپینڈنسز ملنے کے بعد، جو ان کے نیشن سٹیٹس بننے کے بعد، ان میں سے وہ ہر انچ کو وہ اون کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی ملک ریڈی نہیں ہوتا کہ اب میں یہ اپنا جو ایریا یہ واپس دے دوں کسی اور کو جو اس کا سچ میں حقدار ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی جغرافی ہے۔ یہ نیوز اتنی انٹرسٹنگ کیوں مجھے لگی، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل اپہیول ہے
تھائی لینڈ میں یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مطلب عرصہ دراز سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. اور یہاں پر جو ہے 1932 جب سے انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشنل آرڈر بنایا تھا، تب سے اب تک 19 دفعہ اس ملک کے اندر ملٹری کوز ہو چکے ہیں اور حکومتوں کے تختے الٹے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ 35 ڈفرنٹ پرائم منسٹرز ان کے تعینات ہو چکے ہیں. اور اگر آپ ایوریج نکالیں اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ 2.5 سال سے زیادہ کبھی بھی وقت نہیں ملا. لیکن آف کورس بیچ میں کچھ ملٹری جنرلز کو بھی موقع ملا کہ وہ پرائم منسٹرشپ کریں، تو ان لوگوں کو یعنی زیادہ سال مل گئے. اور اس کا مطلب ہے جو سول پرائم منسٹرز ہیں ان کو ہمیشہ 2 سال سے بھی کم وقفہ ملتا رہا ہے. اور اسی کی اگزامپل ہے یہ جو پرائم منسٹر سریتھا ہیں کہ یہ 2023 میں پچھلے سال ہی الیکٹ ہوئے تھے، اور الیکٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ 1 سال بھی نہیں ان کا پورا ہوا، اور کسی بھی پسندیدگی کی وجہ سے ان کو اتار دیا گیا. اور یہ میں آپ کو 2023 الیکشنز کا تھوڑا سا یہ چارٹ اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کافی تھرائیونگ ڈیموکریسی ہے، کیونکہ اتنی پرانی ڈیموکریٹک روایت ان کے اندر ہے. تو بہت ساری پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری پارٹیز ہیں جنہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے، کنٹیسٹ کرتی ہیں ہمیشہ. اور انہی میں جو موو فارورڈ پارٹی ہے جن کے لیڈر پیٹا لیمچارو نیرات ہیں، انہوں نے 37 بلکہ 38% ووٹ لیے تھے. پھر فیو تھائی جو ہے ان کے لیڈر ٹینگ ٹوران جو ہے خاتون، یہ ان کی لیڈر تھی. اور یہ جو تیسری پارٹی یونائٹڈ تھائی جنہوں نے 12% لیے، وہ ان کے لیڈر پرایو چان او چا ہیں. سو جو گورنمنٹ بنائی وہ فی تھائی پارٹی نے بنائی، اور یہ پارٹی جو ہے بہت مقبول پارٹی ہے، اور انہوں نے کولیشن باقی سب لوگوں کے ساتھ بنائی ہے مل کر. اور یہ میں آپ کو 2023 الیکشن کی یہ جو چارٹ دکھا رہی ہوں اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ ڈیموکریسی کی روایت تو اس ملک میں بہت پرانی ہے، لہٰذا بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس میں کنٹیسٹ کرتی ہیں. اور جو ٹاپ کی جو 3 پارٹیز ہیں، موو فارورڈ پارٹی، ان کے لیڈر پیٹا لیمجورن راٹ، اور یونائٹڈ تھائی پارٹی ان کے لیڈر پرایوت چان چو، اور جو یہ فیو تھائی پارٹی ہے جس نے 28 یا 29% ووٹ لیے، ان کی لیڈر پیٹونگ ٹران شنواترا ہیں. اور انہی نے یعنی فیو تھائی پارٹی نے ہی گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی، اور انہی کے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے جو کہ شریتا صاحب تھے، جن کو انہوں نے اپنا پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا ہوا تھا اور ان کو اتارا گیا. اور اب یہ سچویشن ہے کہ اب دوبارہ پارلیمنٹ میں ووٹ ہونے لگا ہے، اور جو کوئلیشن ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب اس دفعہ ہم جو پیٹینگ ٹران شنواترا ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور اپنی ہی پارٹی کی یہ جو دوسری لیڈر ہیں ان کو ہم پی ایم بنا لیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شنواترا کا جو تعلق ہے یہ ایک پرانی پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے فیو تھائی، اور ان کے جو فادر ہیں ایکچولی انہوں نے یہ پارٹی سٹارٹ کی تھی، اور یہ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے، اور ان کی یعنی یہ ٹیلی کام کی کمپنیز تھیں اور بہت بڑے بلینئر تھے. انہوں نے 2001 میں سب سے پہلے جب یہ انٹر ہوئے پالیٹکس میں تو ان کو بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی عوام کے اندر، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. یہ 2001 میں بھی الیکٹ ہوئے، یہ 2005 میں بھی الیکٹ ہوئے، اس کے بعد انہی کی پارٹی 2008 میں بھی الیکٹ ہوئی. لیکن ہر دفعہ ہی کیا ہوتا رہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں وہ ان کو آؤسٹ کرتے رہے، کبھی کو کے ذریعے، کبھی کسی وجہ سے، اور ان کو کبھی بھی پوری اپنی ٹرم پوری نہیں کرنے دی. لیکن پھر بھی ان کی جو پارٹی کی مقبولیت ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے. اور ان کے جو دور ہے اس میں بیکاز ہی واز اے بزنس مین، ان کو پتہ تھا کہ کس طرح سے میں ایک عوام دوست پالیسیز بنا سکتا ہوں. تو انہوں نے چیپ ہیلتھ کیئر کی اسکیمز جو شروع کی، اور پھر انہوں نے رورل ایریاز میں مائکرو کریڈٹ جو دینے کی ایک اسکیم شروع کی. اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے کافی زیادہ وہ پاورٹی سے باہر آئے. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تھائی لینڈ ایک ایسا کنٹری ہے جو کہ جس کو چائنا اور یو ایس اور باقی دیگر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ بھی ایز یعنی ٹیکنالوجی کی بیک یارڈ کے طور پہ یوز کرتے رہے ہیں. یعنی یہاں پر اپنی چھوٹی انڈسٹریز جو ایسوسیٹ انڈسٹریز ہوتی ہیں جس میں وہ پارٹس بنتے ہیں جو جا کر کے پھر بڑی انڈسٹری
انڈسٹریز میں چائنا کے اندر یوز ہونے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ بھی تھائی لینڈ میں بہت زیادہ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ کنٹری میں جو ہے گروتھ ہوئی ہے. اور تسکن شنواترا جو ہے ان کو بھی جو ہے اسی وجہ سے بہت مقبولیت ملی رہی ہے, کیونکہ یہ اس طرح کی پروجیکٹس کرتے رہے. اور اب یہ ایگزائل ہوئے تھے, بہت سالوں سے ایگزائل تھے, اور اسی سال فیبرری میں یہ واپس آئے. اور اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے ان کی کوئی بھی ایگریمنٹ ہوئی ہوگی ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ, اور پھر آنے کے بعد وہ ان کو دوبارہ سے وہاں پہ امپریزن کر لیا گیا, اور وہ اس وقت امپریزن ہی ہے. اور ان کی بیٹی جو ہیں, یہ جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پاٹنگ ٹران جو ہیں, یہ ان کی بیٹی ہیں, اور یہ ان کی جگہ پر یہ لیڈ کر رہی ہے اپنی پارٹی کو. سو یہ حال کیوں ہے ان کے پولیٹیشنس کا, کیوں ایک پاپولر لیڈر جو ہے, آلدو کہ ان کے اوپر بھی بہت سارے چارجز ہیں, ان کے اوپر بھی بہت سارے الزام ہیں, جیسے کہ 2006 میں جب انہوں نے اپنی ٹیلی کام کمپنی سنگاپور کی کسی کمپنی کو بیچی تھی, اس وقت انہوں نے اس سیلنگ سے ایک دن پہلے ایک لا اپروو کیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو $1.9 بلین کا جو ہے نا ٹیکس ایگزامشن مل گئی تھی. اور اسی وجہ سے ان کو اس وقت بھی حکومت سے ہٹایا گیا تھا, بیکاز ان کے اوپر یہ چارجز آ گئے تھے. سو اب جو میں بات کر رہی ہوں کہ یہ تھائی لینڈ میں ایک بہت ہی اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹرائکا ہے, اور اس ٹرائکا میں 3 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو ان کی monarchy جو کہ بہت ہی اسٹرانگ ہے, اور اس monarchy نے اپنی جو نیٹ ورکنگ ہے وہ تمام سرکاری اداروں میں اور تمام بڑے بڑے جو آرگنائزیشنز ہیں اس کے اندر انہوں نے اپنی نیٹ ورکنگ رکھی ہوئی ہے. اور دوسری جو ہے وہ بیوروکریسی ہے. بیوروکریسی ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے, ہر ملک میں اس کی امپورٹنس ہے. اور اس بیوروکریسی کے اندر بھی جو monarchy ہے, جو چکری فیملی ڈائنیسٹی ہے, ان کے بہت سارے جو ممبرز ہیں وہ اس کے اندر بھی سرایت ہیں. اور اس کی تیسری جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کی آرمی ہے, ملٹری ہے, جنتا جس کو آپ کہتے ہیں. اور جنتا کے اندر بھی ان کا بہت زیادہ آپس کا یعنی گٹھ جوڑ ہے, نیٹ ورکنگ ہے. سو ان تینوں نے مل کر ایک بہت ہی اسٹرانگ ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, جس کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو آتی ہے وہ اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتی, ان کو ہلا نہیں سکتی, بلکہ وہ خود اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ہر دفعہ پولیٹیکل پارٹی کو جو بھی ہیں وہ کو کے ذریعے اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ ڈی سیٹ کر دیتے ہیں. اور ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے وہ اس کو ہمیشہ ایک وہ تھریش ہولڈ پہ رکھتے ہیں کہ جس میں نہ ہی وہ کوئی پاپولر پارٹی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹرینتھ پکڑے, اور نہ ہی وہ اس قابل ہو کہ وہ ان کے جو ٹرائکا ہے اس کو چیلنج کر سکے. سو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ اس طرح کی ہے کہ جو سینٹ ہے اس سینٹ کے اندر 250 ممبرس ہیں, اور سینٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو کہ تمام جو 250 ممبرس ہیں وہ جنتا ڈائریکٹلی خود اپوائنٹ کرتے ہیں. اور جو باقی 500 ممبرس کی جو لوور ہاؤس ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے. اور ہوتا یہی کہ اگر کسی کے پاس 250 ووٹس آ بھی جاتے ہیں 500 میں سے, تو اگر سینٹ اپنے 250 ووٹس کو جب ساتھ میں ملاتے ہیں تو پھر وہ جو جیتا ہوا شخص ہے وہ بھی مطلب گورنمنٹ نہیں بنا سکتا اگر سینٹ اس کا ساتھ نہیں دے. یعنی سینٹ کے پاس اتنی بڑی پاور ہے 250 ووٹس کی کہ اگر آپ مطلب فل میجورٹی بھی لے لیتے ہو, یعنی آپ 50% 60% میجورٹی لے لیتے ہو لوور ہاؤس میں, تو پھر بھی آپ نہیں بنا سکو گے گورنمنٹ. آپ کو پھر بھی کولیشن گورنمنٹ ہی بنانی پڑے گی. اور کولیشن گورنمنٹ کی کیا قباحتیں ہوتی ہیں, وہ یہی ہوتی ہیں کہ اگر جنتا کہ چاہے تو وہ ان کو مینیپولیٹ کر لیتی ہے, ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کے خلاف یوز کر لیتی ہے, اور پرومس کر لیتی ہے دوسری پارٹی سے کہ اب تم لوگ ہمارے ساتھ چلو تو ہم نیکسٹ الیکشن میں تم لوگوں کو آگے لے آئیں گے. سو اس قسم کی منوورنگ اور اس قسم کی ساری ریشہ دوانیاں جو ہیں وہ آپ کو تھائی لینڈ کی پالیٹکس میں ملیں گی. اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, بہت ہی کمپلیکس ہے تھائی لینڈ کی پالیٹکس. اس کے اوپر میں نے پہلے بھی لکھا ہوا ہے, کور کیا ہوا ہے اس کو, اور آگے بھی چل کر میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز مزید بتاتی رہوں گی. تھینک یو.